کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا عظیم راز اس لمحہ یعنی نو میں رہنے میں ہے، اور اس لمحے کو ہم درست طریقے سے استعمال کر کے زندگی میں خوشیاں، دولت، اچھی صحت اور کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، کوئی چیز بھی ماضی یا مستقبل میں نہیں ہوتی، ہر چیز اس لمحہ میں ہوتی ہے، اور یہی لمحہ ماضی بن جاتا ہے، اور یہ لمحہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ اس عظیم راز کو سمجھنے کے لیے میں آپ سے پائلو کویلو کی کتاب الکیمسٹ سے ایک کہانی بیان کرتا ہوں، اور اس کہانی کے ہر جملے کو آپ نے بڑے غور سے سننا ہے اور اس کو سمجھنا ہے۔ یہ ایک ایسے لڑکے کی کہانی ہے جس کے والدین انتہائی غریب تھے اور اس کو اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے، جبکہ لڑکے کو بچپن ہی سے سیاحت کرنے کا بہت شوق تھا۔ جب لڑکے نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا تو اپنے باپ کو کہتا ہے کہ میرے لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی نسبت سیاحت کرنا بڑی اہم ہے۔ باپ کہتا ہے کہ اس کے لیے تو بہت زیادہ پیسے درکار ہیں، میں تو 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے پوری کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں صرف وہ لوگ سیاحت کر سکتے ہیں جو بھیڑیں چراتے ہیں، ایک چراگاہ سے دوسری اور دوسری سے تیسری چراگاہ میں جاتے ہیں۔ تو لڑکا کہتا ہے پھر میں چرواہا ہی بن جاتا ہوں۔ باپ نے کچھ پیسے اس کی اعلیٰ تعلیم کے لیے جمع کر رکھے ہوتے ہیں اور اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے وہ اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ لڑکا جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کے پاس بھیڑیں اور ایک تھیلا، ایک جیکٹ اور تھیلے میں ایک کتاب رکھ لیتا ہے اور سفر پر روانہ ہو جاتا ہے۔ ایک دن ایک متروک چرچ میں اپنی بھیڑوں کے پاس انجیر کے درخت کے نیچے سویا ہوا تھا۔ اس کو آدھی رات کو خواب آیا کہ وہ مصر جائے اور اس کو خزانہ ملے گا جو اس کو دنیا کا امیر ترین آدمی بنا دے گا۔ اب لڑکا صبح اٹھ کے بینچ پر بیٹھا ہوا ہے اور اس سوچ میں گم ہے کہ میں مصر کیسے جا سکتا ہوں۔ اسی دوران میں ایک بزرگ آدمی بینچ کے دوسرے کنارے پر آ کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے بیٹا تم کچھ پریشان دکھائی دیتے ہو، اور اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے ہر انسان جانتا ہے کہ اس کی منزل کیا ہے، اور منزل کو حاصل کرنے کا یقین یہ وہ نہ نظر آنے والی طاقت ہے جو ہر لمحہ اس خواہش کو بیدار رکھتی ہے اور ہر لمحہ میں احساس دلاتی رہتی ہے۔ اور جب یہ احساس انسان کے اندر اچھی طرح جاگزی ہو جائے تو پھر کائنات کی ہر شے اس کے حصول کے لیے اس کی مدد اور معاونت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ اگر آپ مزید خزانے کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو پھر آپ کو اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی، اور میں آپ کی بھیڑوں کا 10واں حصہ لوں گا۔ لڑکا راضی ہو گیا اور بزرگ نے کہا کہ تم مصر جاؤ اور تمہیں خزانہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے ایک راہ متعین کر رکھی ہے، اس راہ کو پہچاننے کے لیے تمہیں اشاروں، علامتوں اور نشانیوں کو سمجھنا ہوگا اور ان پر عمل کرنا ہوگا۔ اور ایک بات ذہن نشین کر لو، ان علامتوں، نشانیوں اور اشاروں کو سمجھنا نہیں بھولنا، اور نہ ہی کبھی اپنی منزل کو چھوڑنا۔ اب لڑکے نے سفر کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ اپنی تمام بھیڑیں بیچ کر اس نے زادِ راہ جمع کر لی، اور ایک آدمی سے پوچھتا ہے کہ میں نے مصر جانا ہے، تو وہ آدمی کہتا ہے کہ وہ تو بہت دور ہے۔ دراصل وہ ایک لٹیرا ہوتا ہے اور وہ بھانپ لیتا ہے کہ یہ لڑکا بھولا بالا ہے، تو کہتا ہے آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں؟ اور یہ جٹ اپنی جیب سے پیسے نکالتا ہے اور اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے، اور وہ اس کے بازو کو پکڑ کر ایک ایسے بازار میں لے جاتا ہے جہاں پہ بہت رش تھا۔
اور اس کی آنکھوں میں دھول جھوم کر وہ رفو چکر ہو گیا۔ اب لڑکا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، دل ڈوبنے لگا، رنجیدہ اور غمگین ہو گیا، اور اس کو یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک ہی لمحہ میں اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ اب اس کو فیصلہ کرنا تھا کہ وہ سفر کو جاری رکھے یا واپس اپنے والد کے پاس چلا جائے۔ اسی دوران اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور اس تھیلے میں 2 پتھر تھے جو اس بزرگ نے دیے ہوئے تھے، اور اس کی یاد آ گئی اس کو کہ اس نے کہا تھا کہ جب کوئی انسان کسی چیز کو حاصل کرنے کا مصمم ارادہ کر لے تو کائنات کی ہر شے اس کے حصول کے لیے اس کی مدد کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب اس نے پھر ایک دفعہ ارادہ کیا اور 1 سال تک ایک دکان پر ملازمت کرتا رہا تاکہ زیادہ راہ جمع کر لے، اور ایک دن آ گیا کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہو گئے اور اس نے سفر کے لیے روانہ ہونا تھا، اور اتفاق سے ایک قافلہ مصر کی طرف جا رہا تھا اور یہ اس میں شامل ہو گیا۔ اس قافلے میں تقریباً 200 لوگ تھے اور یہ ان کے ساتھ ساتھ تھا، اور جو اس کی منزل قریب آتی جا رہی تھی اس کی مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ سفر کرتے کرتے یہ قافلہ ایک نخلستان میں پہنچ گیا، اور وہاں پہ چند دنوں کے لیے انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا۔ اب لڑکا سوچتا ہے کہ اب میں کس سے رہنمائی لوں، اور ایک دن صبح کے وقت باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک دور کنویں پر ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے پاس چلا جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ میں نے کسی سے رہنمائی لینی ہے تو کوئی ایسا بزرگ ہے یہاں پہ؟ اور وہ خاتون کہتی ہے کہ یہاں پہ ایک 100 سالہ بوڑھا آدمی جس کو کیمیا گر کہتے ہیں وہ اکثر آتا رہتا ہے، وہ آپ کی سب سے بہتر مدد کر سکتا ہے۔ اور اتفاق سے وہ اس کی ہم عمر تھی اور دونوں ایک دوسرے کی محبت میں بھی گرفتار ہو گئے۔ اب وقت گزرتا چلا گیا اور ایک دن وہ کیمیا گر آ گیا اور یہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ میری رہنمائی کریں گے؟ تو کیمیا گر کہتا ہے کہ تمہیں منزل تو پہلے ہی معلوم ہے، تمہارا رخ اس سمت کر دوں گا جہاں پہ تمہاری منزل ہے۔ اب یہ اگلے دن اس نے اس کے ساتھ جانا تھا، کیمیا گر کے ساتھ، اور یہ لڑکی سے خدا حافظ کرتا ہے اور اس کو وہ کہتی ہے کہ میں زندگی بھر انتظار کروں گی۔ اب کیمیا گر کے ساتھ چلتے چلتے ایک ایسا مقام آ گیا کہ کیمیا گر کہتا ہے کہ آپ کا راستہ ادھر ہے اور میرا راستہ ادھر ہے، اور وہ جو سامنے دور آپ کو ٹیلے نظر آ رہے ہیں، جب آپ ان کے اوپر چڑھیں گے تو آپ کو سامنے احرام نظر آ جائیں گے۔ اب جو ہی وہ اوپر پہنچا تو اس کو احرام نظر آئے، اس کی آنکھوں سے خوشی سے آنسو نکل آئے، اور اس کا دل کہنے لگا کہ یہیں کہیں خزانہ ہے، اور اس نے وہیں پہ کھدائی کرنا شروع کر دی، اور کافی دیر تک کھودتا رہا لیکن وہاں پہ کچھ چیز نظر نہ آئی۔ اتنی دیر میں کچھ قبائل آ گئے اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اور یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ان کو میں نے بتا دیا تو یہ تو خزانہ سارا لے جائیں گے، تو انہوں نے اسے خوب تشدد کیا اس کے اوپر، اور وہ کہنے لگا میں اسپین سے آیا ہوں اور میں یہاں پہ خزانے کی تلاش کر رہا تھا۔ تو قبائل کا سردار کیا کہتے ہیں؟ کہتے 2 سال سے مجھے مسلسل خواب آ رہا ہے کہ میں اسپین جاؤں، وہاں پہ ایک متروک چرچ ہے جس کے اندر ایک انجیر کا درخت ہے، اس کے نیچے خزانہ دفن ہے۔ میں تمہاری طرح پاگل اور جنونی نہیں ہوں کہ میں اتنا ریگستانہ پور کر کے تو خزانہ حاصل کرنے کے لیے چلا جاؤں۔ اور پھر اس کو 2 تھپڑ اور لگائے اور چلے گئے۔ اب لڑکا سوچتا ہے کہ یہ تو وہی جگہ ہے جہاں سے میں نے اپنا سفر شروع کیا تھا، اور پھر واپس سارا سفر کر کے اس جگہ پہ پہنچتا ہے اور اس انجیر کے درخت کے نیچے کھدائی شروع کر دیتا ہے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد کوئی سخت چیز نظر آتی ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک صندوقچہ ہے، اور پھر اس کو کھولتا ہے اور اس میں ہیرے، جواہرات
اور ہسپانوی دور میں جنگ کا مال غنیمت یہاں پہ دفن تھا، جس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں تھا، اور پھر بیٹھ کے وہاں پہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح یہ راہ لکھ رکھی تھی کہ میری ملاقات بزرگ سے ہوئی، اس لٹیرے سے ہوئی، قبائل نے مارا اور اس لڑکی سے ملاقات ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے کس قدر عجیب راستہ اختیار کیا کہ جہاں میں سے میں چلا تھا خزانہ وہیں پہ تھا۔ تو دراصل اس لڑکے نے ہر لمحہ میں اپنے خزانے کو، اپنی منزل کو ذہن میں رکھا۔ اسی طرح آپ بھی عمل کر کے اپنی زندگی میں خوشیاں، دولت، کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں ہمارے پاس ہر روز 86,400 لمحے ہوتے ہیں، دن اور رات 24 گھنٹے، اور 1 گھنٹے میں 60 منٹ، اور 60 منٹ میں 1 منٹ میں 60 سیکنڈ، یعنی 24 ضرب 60 ضرب 60، اور ٹوٹل 86,400 آ گئے۔ اب ہم ان لمحات کو کس طرح 3 انداز میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1، ہم کچھ بھی نہ کریں۔ نمبر 2، ہم اپنے ماضی کے بارے میں سوچیں، اور ماضی کے بھی 2 پہلو ہیں، ایک خوشگوار ماضی اور دوسرا ناخوشگوار۔ اور اگر آپ برے ماضی کو اس لمحہ میں سوچتے ہیں تو خود میں برے احساسات بھی پیدا کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنا مستقبل بھی تباہ کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ اچھے ماضی کو سوچ رہے ہیں تو یہ اس لمحے کو خوشگوار بنا رہے ہیں۔ اور تیسری چوائس آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ مستقبل کے گول کو اس لمحہ میں سوچیں، اور اس لمحہ کو بھی خوشگوار بنائیں، اور ساتھ ساتھ اپنا مستقبل بھی بھراتے چلے جائیں۔ یہ انتخاب آپ کے پاس ہے۔ اگر آپ لاہور سے اسلام آباد جاتے ہیں تو آپ کی گاڑی 25 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلے تو کتنا ٹائم لگے گا؟ اور اگر رفتار 50 ہو جائے تو آدھا ٹائم لگے گا، اور اگر رفتار 100 ہو جائے تو 1/4 ٹائم لگے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 86,400 سیکنڈ میں سے کتنے سیکنڈ اپنے گول کے بارے میں، اپنے مقصد کے بارے میں سوچتے ہیں، اور یہ فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔